الحمد لله الذي أرفع الأفلاك والأرضين، من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ و دوستو، ہم ساتھیو، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کا سانچہ رساز درد مندہ سیاح مقام جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، جو راستے سے بھٹک گئے۔ ہمیں وہ راستہ چلا جو راستہ تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا یا جو راستہ بھٹک گئے، گمراہ ہوئے۔ اے اللہ، ہمیں وہ راستے پر نہ چلا۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کا مسافر بنائے۔ گزشتہ کل ہم نے بتایا تھا
کہ عبداللہ بن سبا کی فتنہ انگیزیوں نے مسلمانوں میں تفریقے کا بیج ڈالا۔ جو کم علم مسلمان تھے، نئے مسلمان تھے، جن کی معلومات کم تھی، ان کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا۔ آدمی علم کی کمی کی وجہ سے ہی گمراہی کے راستے پہ نکل پڑتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں طرح طرح کی گمراہ کر دینے والی باتیں لوگوں میں پھیلائی گئی۔ ایک منظم سازش کے تحت باقاعدہ ایک تحریک وجود میں آئی، جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم الشان شخصیت قتل کر دی گئی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے ہمنماؤں نے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بھی ڈالنا شروع کی ڈالی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باغ تھا، باغ فدق اس کو کہتے ہیں، جو خیبر کے علاقے میں تھا، اس باغ سے جو آمدنی ہوتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازدواج میں تقسیم فرماتے۔ جو مال بچ جاتا وہ غریب مسلمانوں میں تقسیم ہوتا، فقراء میں، مساکین میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سرکار کے وصال کے بعد اس پراپرٹی کو جوں کا توں رکھا گیا، اور جن مصارف میں اس کی آمدنی خرچ ہوتی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اسی کام میں خرچ کرتے تھے۔ عثمان غنی کا جب دور آیا تو باقاعدہ عبداللہ بن سبا کی پارٹی نے اسے اچھالا کہ وراثت نہ ابو بکر نے تقسیم کی، نہ عمر نے تقسیم کی، نہ عثمان غنی نے تقسیم کی، لہذا وراثت تو وارثوں میں بٹنی چاہیے۔ وہ باغ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کا حصہ سیدہ فاطمہ کو ملنا چاہیے، مگر انہوں نے وہ بھی نہ دیا۔ خلافت کا حق علی المرتضیٰ کا تھا، انہوں نے وہ بھی نہ دیا۔ نعرے لگ رہے ہیں اہل بیت کی محبت کے، مگر اس آڑ میں یہ اکابر صحابہ، اجلہ صحابہ کی عداوت دلوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ باغ فدق جو ذاتی ملکیت تھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگ یہ سوچتے تھے کہ آخر انہوں نے تقسیم کیوں نہ کیا، اور آج بھی یہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں پھیلائی جا رہی ہے۔ سبائی فتنہ ختم نہیں ہوا، آج بھی چل رہا ہے۔ اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کر لوگ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، اور کتنے ہی صحیح العقیدہ سنی مسلمان اس معاملے میں الجھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں
سچا مذہب، سیدھا مذہب، پختہ مذہب اگر کوئی ہے تو مذہب اہل سنت۔ باغ فدق کا سوال سیدہ فاطمہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کیا تھا، کہا تھا کہ ابا جان کی جو پراپرٹی ہے وہ تقسیم کر دی جائے شریعت کے مطابق۔ شروع میں مطالبہ ہوا، ڈیمانڈ کیا سیدہ فاطمہ نے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ سے یہ کہا کہ فاطمہ، مال تو آپ کے والد ہی کا ہے، مگر وراثت جو تقسیم ہوتی ہے یہ قانون اوروں کے لیے ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھ سے فرمایا، میں نے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی وراثت میں دنیا کا مال نہیں چھوڑتا، بلکہ نبی کی وراثت علم ہوتا ہے۔ نبی کا ورثہ مال نہیں، درہم و دینار نہیں، زمین و پراپرٹی نہیں، نبی کا ورثہ علم ہوتا ہے، اور ان کا جو مال چھوڑ کر وہ وصال کر جائے وہ امت پر صدقہ ہے، وہ غریبوں کا حق ہے۔ یہ میں نے حضور سے سنا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جب حدیث رسول سنی تو آمنا و صدقنا کہہ کر سر جھکا دیا۔ اب میں مطالبہ نہیں کروں گی، سرکار کا یہ فرمان مجھ تک نہیں پہنچا تھا، اور اس فرمان پر شہادتیں اور بھی صحابہ نے دی کہ ہم نے بھی سنا تھا، ہم نے بھی سنا تھا۔ جب سیدہ چپ ہو گئی، مگر یہ یہودی نے اس بات کو اٹھا دیا، اور اس کے جماعت میں جتنے لوگ تھے جو منافقین کا مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر منافقت پھیلا رہے تھے، انہوں نے اسے ہوا دیا، اور کئی مسلمانوں نے اسے قبول کیا۔ وہ مسلمان جنہوں نے قبول کیا ان کی تعداد بھی 100 200 نہیں، ہزاروں میں ہوتی، ہزاروں کی تعداد میں۔ خلافت کا حق چھینا، ورثہ تقسیم نہ ہوا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، غور کرو، جو شکوک و شبہات کے شکار ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ غور کریں۔ اگر واقعی خلافت کا پہلا حق حضرت علی کا ہوتا، ایمانداری سے بولو، کسی کی مجال تھی جو حضرت علی کا حق چھینتا؟ کسی میں طاقت تھی جو علی المرتضیٰ کا حق مارتا؟ علی عام آدمی کا نام نہیں ہے، شیر خدا کا نام علی ہے، اسد اللہ و اسد الرسول کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اگر خلافت کا حق پہلا میرا ہوتا تو میں دامن پکڑ کر ابو بکر کو ممبر سے اتار دیتا۔ کسی کی مجال نہیں تھی، اور حضرت ابو بکر جیسی شخصیت کسی کا حق مارے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، ایک مرتبہ آپ کے خادم نے دودھ لا کر حضرت ابو بکر کو پیش کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے تحقیق کیے بغیر دودھ پی لیا۔ بعد میں خیال آیا یہ چرواہا بندہ ہے، بکریاں چرانے والا، میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں کہ دودھ کہاں سے لایا، اس سے سوال کر ڈالا پینے کے بعد، یہ دودھ کہاں سے لایا؟ تو وہ کہنے لگا فلاں فلاں کی بکریاں چر رہی تھی، میں نے ایک دیکھا تھنوں میں دودھ ہے، وہ نچوڑ کر میں لے کے آ گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بے چینی ہونے لگی کہ کسی کی بکری کا دودھ بغیر اجازت لا کے مجھے پلا دیا ہے، حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کے وامٹیں کر دی اور قطرہ قطرہ نکال کے باہر کر دیا۔ میرے بھائی، جس کو خوف آخرت اتنا زیادہ ہو، بھلا وہ کسی کا حق مار سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں، وہ جو کرسیاں ہیں نا، وہ خلافت کی مسندیں، وہ خلافت کی مسندیں
آج کے موجودہ زمانے کی ایم ایل اے کی کرسی اور ایم پی کی کرسی نہیں تھی جو بیٹھ گیا تو اب جو پتی ہو گیا، وہ کرسیاں نہیں تھی جو آدمی کے ہاتھ میں کوئی کرسی آ جائے اگر جھوپڑپٹی میں رہتا ہو تو 50 بنگلوں کا مالک ہو جائے، ایسا نہیں تھا۔ وہاں کا تو معاملہ یہ تھا کہ سوکھی کھاؤ اور امت کی خدمت کرو، یہ خلافت ہے۔ یہ مسائل کوئی ایسے تو تھے نہیں کہ اس سے چھینے اور یہ اس سے چھینے، وہ تو کانٹوں کا تاج تھا، پہنے تو پہن لو، مگر جس کے اندر خوف خدا، خوف آخرت، خوف عاقبت، امت کی خدمت کا جس میں جذبہ ہوتا تھا وہ آگے بڑھتا تھا۔ بہرحال خلافت چھینی گئی، یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ ذہنوں میں ایسا بٹھال دیا گیا اور اہل بیت کی محبت کا جام پلایا گیا۔ یاد رکھیے گا، ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا دستور اور عقیدوں میں شامل ہے کہ اہل بیت کی محبت رافضیت نہیں ہے۔ اہل بیت کی عقیدت کا نام شیعت نہیں ہے۔ رافضی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی اور آل نبی سے محبت کرے وہ رافضی ہے؟ نہ، اس کو بھول جاؤ، ذہنوں سے نکال دو۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رافضیت کب ہوتی ہے؟ ان کی محبت کے آڑ میں ابو بکر و عمر کو گالیاں دی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، یہ رفض ہے، یہ رافضیت ہے۔ اور جو بھی اس سے جڑ جاتے ہیں ان کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے، سوائے 4-5 صحابہ کے تقریباً صحابہ پر لعنت بھیجنے کو عبادت سمجھتے ہیں، تبرہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اہل سنت وہ ہے کہ ایک طرف اہل بیت کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، دوسری طرف صحابہ کا احترام بھی ہم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علی تیرا معاملہ جناب عیسیٰ جیسا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور ان کے معاملے میں 2 بڑے گروہ جہنمی ہو گئے، دوزخی ہو گئے۔ کہا وہ کون؟ ایک جناب عیسیٰ کی محبت میں غلو کر بیٹھا اور جہنمی ہو گیا، ایک جناب عیسیٰ کی عداوت میں اتنا بڑا کہ جہنمی ہو گیا۔ علی تمہارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ایک طبقہ وہ ہوگا جو تم سے محبت اتنی کر بیٹھے گا، کر لیا نا، اتنی محبت کہ نبوت کا میں شامل کر دیا۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے خدا مان لیا۔ ابھی 2 ہی دن پہلے یا کل کی بات ہے شاید، ہمارے مولانا وسیم صاحب نے موبائل پہ کچھ لگا دیا، بدبخت تقریر کر رہا ہے علی کا مرتبہ خدا سے بڑا ہے۔ یہ شیعت ہے، یہ رافضیت ہے، یہ سبائی فرقہ ہے۔ عبداللہ بن سبا نے یہ فتنہ ڈالا ہے، بلکہ یوں بھی کہتا ہوا سنا گیا، میں نے خود سنا ہے اس کو، کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت خدا کی نہیں علی کی ہے، یعنی وہ حضرت علی کو لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ کفر نہیں ہے، اتنا بڑھ گئے آگے۔ علی علی ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، ابو بکر ہے۔ جو جس مقام پر ہے وہاں رکھو، یہ عدل ہوگا۔ کسی کو بڑھا دیا تو ظلم اور کسی کو گھٹا دیا تو ظلم۔ ہم درمیانی لوگ ہیں، امت وسط ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ ہم نہ غلو کرتے ہیں، نہ کسی کو گھٹاتے ہیں، نہ کسی کو حد سے بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہم کو اپنے مسلک پر استقامت عطا فرمائے۔ شیعت
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں ایک چھوٹی سی حکایت لکھی ہے. ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے، اذان ہوتی ہے نا، اذان سے پہلے ابو بکر و عمر کو اور حضرت عثمان پر تبرہ کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، اس کے بعد اذان شروع ہوتی ہے. پرانے وقتوں میں یہ معاملہ تھا جیسے ہم اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں پھر اذان شروع کرتے ہیں، وہ اذان سے پہلے ابو بکر و عمر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما پر لعنت بھیجتے ہیں پھر اذان دیتے ہیں. کھلے عام ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا، اکثریت جہاں تھی، عاشقان اہل بیت اور عاشقان صحابہ کی تعداد کم، خون جگر پی کے بیٹھ جاتے، کر کچھ نہیں سکتے تھے، غلبہ ان کا تھا. ایک دن 4 جوانوں کو کچھ سوجھی، آج بتاتے ہیں. فرماتے ہیں آدھی رات کو 4 سنی نوجوان پہلے سے مسجد میں جا کے بیٹھ گئے اور مسجد کے محراب میں چھپ کے بیٹھے. آگئے اذان پڑھنے والے، اور جیسے ہی اذان سے پہلے تبرہ شروع کیا نا، لعنت بھیجنا شروع کیا، تو عاشق تھا صحابہ کا، اہل بیت کا بھی عاشق تھا، برداشت نہیں ہوا، بہت دن سے سن رہے تھے. نکلا اور نکل کر اسے مارنا شروع کیا. تو یہ ڈر گیا کہ فجر سے پہلے کون مسجد میں آ گیا. وہ لڑکا کہنے لگا مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھ پر لعنت بھیجتا ہے. وہ کہنے لگا او ابو بکر ہیں آپ؟ نہ میں کہا میں نے تم کو نہیں دیا یار، عمر کو کہا ہے، میں تو عمر پر لعنت بھیج رہا تھا. اتنے میں دوسرا نکل آیا، کہا مجھے. اس نے اٹھا کے ڈھلائی شروع کر دی. اب یہ گھبرا گیا، کہا آپ کو بھی نہیں، میں تو عثمان کو بول رہا تھا. تیسرا نکل آیا، اس نے بھی دھلائی کر دی پیٹ بھر کے. ابھی ادھر ہاتھا پائی چلی رہی تھی تو گھبرا کر یا مولا علی مشکل کچھا، مجھے بچائیے ان دشمنوں سے. اتنے میں چوتھا آیا، ان کے ہاتھ میں تو لاٹھی ڈنڈا تھا، اس کے ہاتھ میں استرا تھا. آ کر کے اس نے سیدھے ناکی اڑا دی اور کہا کہ میرے دوستوں پر لعنت بھیجتا ہے اور مدد کے لیے مجھے پکارتا ہے. ناکی اڑا کے رکھ دی، کاٹ دی اس طرح سے. اب یہ پریشان تکلیف کی شدت برداشت نہ کر سکا، چٹائیوں میں سر گھسا کر رومال باندھ کے اندر گھسا ہے. سفید سحر نمودار ہوا، فجر کا وقت ہوا. لوگ کہہ رہے ہیں اذان نہیں ہوئی، آج اذان نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی. دھیرے دھیرے لوگ آنے لگے، کسی نے اذان دے دی، پھر نماز انہوں نے پڑھ ڈالی. نماز کے بعد دیکھا کہ آج آئے نہیں صاحب، کیا بات ہے. دیکھا تو ادھر گھسا پڑا ہوا تھا. اس کو وہاں سے نکالا تھا، کیا ہوا؟ وہ منہ پہ رومال رکھے ہوئے، اور کیا بتاؤں آج تو غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ خیر اذان سے پہلے ہم تو یہ کام کرتے ہیں، آج تو تینوں کے تین آ گئے اور اتنا مارا کہ میری حالت خراب کر دی. تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا کو نہیں پکارا. تو کہا چھوڑو نا، انہوں نے تو خالی ہاتھ صفائی کی ہے، انہوں نے ناکی صاف کر دی. تو مولا علی نے یہ کہا. بزرگوں نے فرمایا تب سے ان کا اعلانیہ تبرہ بند ہوا ہے. اندر اندر آج بھی چلتا ہے، اندر اندر آج بھی چلتا ہے. یاد رکھو، اپنے آپ کو اگر مومن کہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس پر اللہ رسول کی لعنت. تمام صحابہ عادل ہیں، سکھا ہیں، کلہم عدول، عدل و انصاف کے شہنشاہ ہیں یہ صحابہ اکرام. کیونکہ صحابہ کو صحبت مصطفیٰ ملی ہے، سرکار کی سنگت ملی ہے. بہرحال حضرت عثمان غنی شہید ہوئے. ان کی شہادت کے بعد ان کا زور اور بڑھا، محبت کا غلبہ اور بڑھا. اور یہ جو باتیں ہوتی تھی نا اس زمانے میں، عبداللہ بن سبا اور اس کی ہم جماعت جو پھیلاتے تھے مسلمانوں پہ، وہ حضرت علی کے سامنے جا کر بولنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. وہ اندر اندر اپنا مشن چلا رہے تھے. مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں یہ سلسلہ چلتا رہا.
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا. مکہ والے بھی شامل تھے، مدینہ والے بھی، اور ان کا زور شدت کے ساتھ کہ اب خلیفہ ہوں گے تو حضرت مولا علی ہوں گے. مگر حقیقت میں ان کو مولا علی سے بھی محبت نہیں ہے ہی نہیں. یہ محبت کی خالی آڑ ہے اور کچھ نہیں ہے. سہارا لیا، حضرت علی کے ہاتھ پیر چومنے لگے، محبتوں کا اظہار، عقیدتوں کا اظہار، اہل بیت کی محبت کے نعرے. مگر یہی ٹولہ جو مختلف علاقوں میں پھیلا ہوا تھا، اب عبداللہ بن سبا نے ایک پڑیا اور چھوڑ دی. وہ پڑیا یہ چھوڑی کہ اب علی تو خلیفہ بن گئے، اب مسلمانوں میں یہ بات ڈالو، عثمان جیسا شخص شہید ہوا، اس کے خون کا بدلہ کون لے گا؟ علی کی محبت کا دم بھرنے والے تھے نا یہ. اب یہ سوچا چھوڑا گیا کہ علی سے کہو کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے. اور یہ سلسلہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا، اس کو اکثر مسلمانوں نے بھی قبول کر لیا کہ بدلہ تو لینا پڑے گا. ظاہر بات ہے یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. یہ قانون ہے اسلام کا. اب مطالبہ بڑھنے لگا. ملک شام میں بھی ایسا مسئلہ کھڑا ہوا کہ اہل بیت کی محبت کے نعرے بھرنے والوں نے ہی چپکے چپکے سے حضرت عثمان غنی کا وہ قمیص جو پہنے ہوئے تھے شہادت کے وقت، وہ قمیص، اور حضرت عثمان غنی کی اہلیہ حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کی انگلیاں جو تلوار سے کٹی تھی، وہ انگلیاں ملک شام بھیج دی. اور ملک شام کے پہلے تو شہر شہر گھمایا گیا، گاؤں گاؤں لوگوں کے. جب ظاہر بات ہے عثمان غنی کی محبت خون سے لبریز، وہ لباس دکھا دکھا کر لوگوں کے جذبات کو ابھارا گیا اور تقاضا ہونے لگا، علی آپ خلیفہ ہیں، بدلہ لو، قصاص لو. حضرت مولا علی پریشان، بدلہ کس سے لے؟ اب یہ مطالبہ حضرت امیر معاویہ کا بھی ہوا. سیدہ عائشہ نے بھی تقاضا کیا، بھئی قصاص تو لینا پڑے گا. حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ قصاص لیا جائے، مگر پوزیشن نہیں تھی، حالات ایسے تھے. یہاں تک کہ ملک شام سے ایک وفد آیا، حضرت مولا علی شیر خدا سے مطالبہ کیا کہ آپ خون عثمان کا قصاص کیوں نہیں لیتے؟ امیر معاویہ کا خط پڑھ کے سنایا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی چاہتا تو میں بھی ہوں کہ قصاص لے، مگر کوئی قاتل سامنے آئے تو نہ قتل کروں، کیونکہ وہ تو بلوائی ایک دو نہیں تھے، بلکہ روایت میں یہاں تک آیا کہ ان کا مدینے میں بھی بڑا زور بڑھ گیا تھا. ایک طرف تو انہیں ابھارا کہ بدلہ مانگو، ادھر حضرت علی المرتضیٰ کے سپورٹ میں بھی کھڑے، ادھر دوسرے مسلمانوں کو بھی ورغلایا کہ قصاص طلب کرو. جب یہ معاملہ مدینہ میں حضرت علی کے دربار میں چل رہا تھا تو حضرت علی نے فرمایا قاتلوں کو تلاش کرو، خون عثمان کا بدلہ لیا جائے گا. یہ بدبخت ٹولہ مدینے کے گلیوں میں نعرے لگاتے تھے کہ میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا. حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں اس کو لکھا ہے کہ میں نے کہنے والوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی. اب حضرت علی کرے تو کیا کرے؟ 10,000 لوگوں کو کھڑا کر دیا، ہم نے کیا ہے، ہم نے کیا، لو بدلہ کس سے لیں گے؟ اب بتاؤ پوزیشن تھی، کس سے قصاص لیں؟ کس کا سر اڑا ہے؟ اب یہ معاملہ ہوا، آپس میں تناؤ بڑھ گیا، دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے آ گئی، کافی ہنگامے ہوئے، لڑائیاں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین کے بعد یہ ہوا کہ بھئی آپس میں ہم صلح کر لیتے ہیں، خون خرابہ زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ذہین اور عقل مند امیر معاویہ بھی تھے، ذہین اور عقل مند سیدہ عائشہ بھی ہے.
ذہین اور عقلمند علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ہیں. شروع میں جو جذبات بھڑکے اور بھڑکائے گئے، اس بھڑکاؤ میں آ کر مسلمان آپس میں ٹکرا گئے، خونریزیاں ہوئی. مگر بعد میں جب زیادہ خون خرابہ ہوا تو بھئی صلح صفائی کا کوئی راستہ نکالا جائے. حضرت عمر ابن عاص، عبداللہ ابن عباس، دیگر اکابر صحابہ بیچ میں گرے، کہا اب معاملہ یہ سلجھ جانا ضروری ہے. حضرت علی نے بھی کہا میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ لڑائیاں ہوں. امیر معاویہ نے کہا کہ میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ آپس میں ٹکراؤ ہو، مگر حالات ایسے بنے کیا کریں گے. اب یہ ہوا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اب حکم بنایا گیا، ہوتا ہے نا پنچ بیٹھتے ہیں کمیٹی، بھئی دو گروپ میں لڑائی ہوئی تو بیچ میں کوئی فیصلہ کرنے والا بھی تو چاہیے. ان کی شرطیں آپ کچھ مانو کچھ وہ مانے اور بیچ میں صلح صفائی ہو جائے، جھگڑا ختم. اس طریقے سے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنی، یہ جو فیصلہ کریں گے دونوں کو ماننا پڑے گا. دونوں نے کہا بالکل مانیں گے. اب جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا، حکم بنایا گیا اور انہوں نے آپس میں اتحاد کیا، عہد و پیمان ہوا، جھگڑا ختم. عبداللہ بن سبا کا ٹولہ پھر کھڑا ہو گیا. ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا تم نے کس کو بنا دیا؟ یہ تو کفر ہو گیا، قرآن کے خلاف ہو گیا. حکم بننے والی ذات اللہ کی ہے. اب یہ جو حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، دم بھرتے تھے نا، اس میں سے ایک بڑا حصہ کٹ کر حضرت علی کا دشمن ہو گیا. لڑائی ختم کیوں ہوئی؟ یہ تو چلنا چاہیے نا. آگ بھڑکائی گئی، بجھی کیسے؟ اس میں سے نکلے. ان شیطانوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب علی کافر ہو گئے، قرآن سے بغاوت کر لی انہوں نے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہم خیال جو لوگ تھے نا پہلے محبت کا دعویٰ کرنے والے، تلواریں نکالنے والے، ان میں سے لوگ کٹے. ان کو سمجھانے کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان الحکم الا للہ، حضرت علی فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بہا باطل، فرماتے تھے کلمہ سچا ہے مگر اس سے جو معنی نکال رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، تقریر کرو ان کے بیچ میں، اسلام کی سچی تصویر پیش کرو، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ان الحکم الا اللہ کا حاکم تو ایک ہی اللہ ہے، بس تم نے یہ کتنوں کو بنا دیا، کہ یہ کفر ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور آ کر کے ان سے کہا کہ تم نے بات سچی کہی، ان الحکم الا للہ، مگر بات یہ ہے کہ اسی قرآن میں ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ حاکموں کا بھی حاکم ہے. اللہ ذرا بتاؤ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر حاکم اللہ ہے اور یقیناً ہے تو اللہ تو یہاں فرما رہا حاکموں کا حاکم، مطلب یہ ہوا کہ دوسرے بھی دنیاوی طور پر حاکم ہو سکتے ہیں. وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے نا بھائی اللہ، بولو اللہ مالک ہے. مگر میرے گھر کے بارے میں آپ پوچھیں کہ مولانا اس گھر کا مالک کون؟ آپ کے گھر کے بارے میں پوچھوں میں اس گھر کا مالک کون؟ آپ کیا کہو کس کا ہے گھر؟ بولو جی آپ کا نا. میں کہوں کہ آپ کافر ہو گئے، ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے. تو آپ کہیں گے حقیقی مالک اللہ ہی ہے، اپنے کرم سے اس نے مجھے اس کا مالک بنایا، اپنی عطا سے اس نے دکان کا مالک مجھے بنایا، اپنی عطا سے اس نے فلاں زمین کا مالک مجھے بنایا. حقیقت میں مالک وہی ہے، مگر جسے چاہتا ہے اپنے ملک کا مالک بھی بنا دیتا ہے، بادشاہ بنا دیتا ہے. فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین. وہ کہنے لگے نا، جب تک حضرت علی توبہ نہیں کرتے، تجدید ایمان نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ نہیں آئیں گے. یہاں سے ایک دوسرا گروپ سامنے آیا، وہ گروپ ہے خارجی، اہل بیت کا دشمن، سیدھے کفر کے حملے. یہ خارجی ذہن ہے، وہ پوری جماعت کھڑی ہو گئی، ہزاروں کی تعداد میں ادھر بھی نکلے. اتنے ہنگامے ہوئے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دارالخلفہ جو مدینہ تھا
وہاں سے منتقل کر کے آپ کوفہ تشریف لائے، کیونکہ کوفہ میں حضرت علی مولا علی مشکل کشا کی عقیدت مند زیادہ تھے، چاہنے والے زیادہ تھے، عشق کا دعویٰ کرنے والے خوب تھے۔ آپ نے دارالخلفاء کوفہ کو بنایا اور وہیں سے اپنی حکومت چلانے لگے۔ یہ خارجیوں کا مطالبہ ہوتا تھا کہ توبہ کریں۔ امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے، آپ نے عمر ابن عاص کو حکم کیسے بنا دیا، ثالثی کیسے بنا دیا؟ تو آپ فرماتے تھے بھئی ایک مومن کسی کے ساتھ عہد و پیمان کر لے نا تو وعدہ خلافی مومن کی شان نہیں ہے۔ دو مسلمانوں میں اتفاق ہو گیا ہے، اب وعدہ توڑنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ سمجھو، مسئلے کو سمجھو، غلط راستے پر نکل گئے ہو۔ اور ظاہر بات ہے علی جیسی ذات کو کافر کہہ دینا، کفر پلٹے گا کہ نہیں پلٹے گا؟ پھر دوسرے اہل بیت کی شان میں بھی گستاخیاں توہینیں کرنے لگ گئے۔ یہ نکلا خارجی فرقہ، اہل بیت کا کٹر دشمن۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پہلے تو انہیں خوب سمجھایا، مگر وہ نہ مانے۔ جب نہیں مانے تو پھر حضرت مولا علی نے باقاعدہ طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، ان کی سپہ سالاری میں ایک لشکر تیار کیا اور کہا جا کے ذرا ان کے دماغ ٹھکانے کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور باقاعدہ خارجیوں کے ساتھ ایک جنگ ہوئی۔ یاد رکھے خارجی کلمہ پڑھتا تھا، قرآن بھی خوب پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ حضرت علی کے لشکر میں جو لوگ شامل تھے نا، جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو فرماتے ہیں کہ ہر بندہ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا، بلکہ اس زمانے میں اس گروپ کو قرہ کہا جاتا تھا، سارے قرہ، اس میں ہزاروں حافظ قرآن تھے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی برابر مرمت کی، فتح حاصل ہوئی، کئی بھاگ گئے، نکل گئے، کئی مارے گئے۔ پھر جگہ جگہ جا کر کے ان کی ٹولیاں، وہ کام جو چل رہا تھا، بنیاد کس نے رکھی یاد ہے نا؟ بیج ڈالنے والا یہودی تھا، یہودیوں کی پوری ٹیم تھی۔ اس کے بعد خارجی جب بکھرے تو کچھ مدت کے بعد ایک دوسرے کے کنیکشن میں آ گئے۔ پھر مقام نہروان پر انہوں نے اپنا مرکز بنایا، سارے لوگ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد وہاں سے اب شرارتیں شروع کر دی۔ علی کافر ہے، معاذ اللہ، علی گمراہ ہو گئے، حسن و حسین کا معاملہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ خوب اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرنے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب دیکھا کہ ان کی شرارت حد سے بڑھ گئی ہے، تب حضرت علی نے فرمایا اب میں خود جا کر ان کا صفایا کروں۔ حضرت مولا علی نے خود ایک لشکر تیار کیا، اور تیار کر کے جب آپ لے کے نکلے لشکر کو، تو حضرت علی کی عظمت کے بھی قربان جائیں، اسلامی لشکر لے کر جب نکلے تو نہروان کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا عیسائیوں کا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لشکر جا رہا ہے، وہ عیسائی اپنے گرجے کی چھت پہ آیا، اور چھت پر آ کر اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ہے، تو زور زور سے چیخنے لگا۔ تو کچھ مسلمان آئے قریب، کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارا امیر کون ہے؟ سپہ سالار کون ہے؟ رہبر کون ہے؟ تو کہا ہمارے رہبر ہیں، ساتھ میں ہمارے امیر۔ کہا میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کو میرے پاس بھیجو۔ یہ لوگ گئے، حضرت مولا علی کو کہا کہ وہ پادری آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی گرجا میں آئے، آنے کے بعد کہا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ لشکر کے امیر ہیں؟ تو کہا ہاں میں امیر ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس جنگ پہ آپ نہ جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا مسلمانوں کا ستارہ گردش میں ہے، جنگ ہار جاؤ گے، ابھی چلے جاؤ، کچھ دنوں کے بعد پھر حملہ کرنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تو کیسے بول رہا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے ستاروں کا علم ہے، علم نجوم کا ماہر ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اگر تو علم نجوم کا ماہر ہے، ستاروں کا علم ہے تیرے پاس، تو مجھے بتا۔ ایک ستارے کا نام حضرت نے لیا، ایک ستارے کا نام لیا اور فرمایا مجھے بتا وہ ستارہ اس وقت کہاں ہے اور اس کی رفتار کتنی ہے۔
تو وہ کہنے لگا کہ نہ، اس ستارے کا تو نام بھی میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ستاروں کا نام ہی پتہ نہیں ہے تو تو کیا ستاروں کا علم جانتا ہے؟ کہا تجھے زمین کا بھی علم ہوگا؟ تو کہا ہاں ہے تو صحیح۔ تو حضرت علی نے فرمایا مجھے بتا، تو جہاں کھڑا ہے زمین کے اندر اس جگہ پر کیا ہے؟ تو جہاں کھڑا ہے تیرے پیروں کے نیچے زمین میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہ، اس کا علم نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں بتاؤں کہ کیا ہے؟ تو کہا کیا ہے؟ تو کہا تیرے قدموں کے نیچے اتنے فٹ زمین کے اندر ایک برتن ہے، اس برتن میں اتنے 1000 درہم بھرے ہوئے ہیں، سونے کے سکے، دینار ہیں۔ کہا سچ بتا رہے ہو؟ تو میں غلط نہیں بولتا ہوں، یقین نہیں آتا ہے تو خدوا، تاریخ گواہ ہے جب کھودا گیا نا زمین کو، جتنے فٹ حضرت نے بتایا تھا اتنے ہی فٹ پر ایک برتن نکلا، اس میں سونے کے سکے تھے۔ مولا علی نے فرمایا گنو اس کو۔ جب گنا گیا تو نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، علی نے جتنا بتایا تھا اتنا ہی نکلا۔ اب اس بادری کے 14 طبق روشن، کہو مسلمانوں کے امیر تم کیسے جانتے ہو؟ کہ یہ بات تو میرے مصطفیٰ نے مجھے کب بتائی تھی؟ کہ سننا چاہتا ہے اور آگے؟ تو کہا کیا؟ کہ میرے آقا نے مجھے برسوں پہلے کہا تھا کہ علی ایک گمراہ فرقہ ہوگا جو تیرے زمانے میں ابھرے گا اور وہ دین میں نئی نئی باتیں داخل کرے گا اور اپنے بزرگوں کی توہین کرے گا، تو ان کے خلاف تلوار نکالنا، اس لیے کہ وہ جہنمی گروپ ہوگا اور انہیں قتل کرنے جانا۔ اور تو لشکر لے کے جب نکلے گا تو ایک عیسائی پادری تجھے جانے سے روکے گا، وہ کہے گا کہ تم جنگ ہار جاؤ گے۔ علی اس کی بات نہ سننا، تم میں بشارت دیتا ہوں کہ تم جنگ جیتو گے اور وہ کافر ہار جائیں گے۔ اور سن لے، وہ پادری جس جگہ پر کھڑے ہو کر تجھے جنگ میں جانے سے روکے گا، اس کے قدموں کے اتنے فٹ اندر زمین کے نیچے ایک برتن ہوگا اور اس برتن میں اتنے 1000 سونے کے سکے ہوں گے۔ بالکل مانگے رضا خلیفہ حضور اشرف الفقہا فیضان حضور مفسر قرآن۔ یہ میرے آقا نے مجھے پہلے بتایا تھا، اب تو کہتا ہے کہ ہار جاؤ گے۔ تیری سنوں کہ مدینے کے تاجدار کی سنوں؟ وہ کہنے لگا علی کلمہ پڑھا دو، مسلمان بن جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال حضرت مولا علی شیر خدا گئے مقام مہربان پر، اور جا کر کے پہلے تو اتمام حجت کے لیے آپ نے تقریر فرمائی جیسا کہ اصول ہے، حق اور باطل کا فرق سمجھایا، انہیں بتایا غلط راستے پر چل پڑے ہو، قرآن پاک کی آیتوں کی تشریحات غلط کر رہے ہو، سمجھ نہیں رہے اسے، سمجھو۔ اور مجھ سے زیادہ قرآن کون سمجھے گا یار؟ علی سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہوں۔ وہ علی جو اکثر کہتے تھے کہ لوگوں قرآن کی کسی بھی آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں، تشریح اور تفسیر تو بڑی بات ہے، کون سی آیت کس زمین میں اتری ہے وہ بھی بتا دوں گا، پہاڑوں میں کون سی اتری ہے، میدانوں میں کون سی اتری ہے، گھر میں کون سی اتری ہے، مسجد میں کون سی اتری ہے، ہر آیت کے بارے میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ جب دروازے کے علم کا یہ عالم ہے تو علم کے شہر کا عالم کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ۔ کل انشاءاللہ تشریف لائیں، صادق بھائی پریشان ہو رہے ہیں، اللہ ان کے ہر مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، اسلام اسلام۔